السلام علیکم، میں آپ کا اپنا آرٹسٹ اچھی خان ہوں۔ آج ایک بہت ہی سیڈ نیوز آئی صبح 4:30 بجے کہ ہمارے انتہائی پیارے دوست ہونہار اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر حنیف جویہ جو ہے وہ قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ تو یہ جو خبر تھی بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ ایک ایسا خوش اخلاق باادب اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا جس کے ساتھ میں نے تقریباً 30 سال کام کیا، اور اس نے کم از کم کچھ نہیں تو میرا خیال ہے 40 سے لگ بھگ میڈم سنگیتا کی فلموں کو اسسٹ کیا، اور اس کے علاوہ فیصل بخاری صاحب کے بڑے بڑے ڈرامہ سیریل جو ہیں اس نے اسسٹ کیے، فیصل صاحب کے ساتھ کام کیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی وہ میڈم کے ساتھ کام کر رہا تھا، ایک بڑا سیریل جو ہم نے باہر جا کے چولستان میں کرنا تھا، دشت وحشت، تو اس کی تیاریاں تھی، اس پہ بھی کام ہو رہا تھا۔ سکرپٹ پہ جو کام ہو رہا تھا وہ جویہ صاحب اور پرویز کلیم صاحب بھی کر رہے تھے۔ تو اتنا اچھا بندہ، اور اچانک پتہ لگا کہ اس کو جو ہے جوائنٹس ہو گیا، اور پھر دنوں میں ہی جو ہے جب تک ہمیں پتہ لگا، اسی مارچ کے ماہ میں ہمیں پتہ لگا کہ اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، یہ نشتر ہاسپٹل ملتان میں داخل ہوا۔ پھر آج سے 5 دن پہلے جو ہے اس کو چھٹی ہو گئی، پھر پرسوں جو ہے اچانک پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ دوبارہ نشتر ہاسپٹل ملتان میں ایڈمٹ ہوا۔ میری ان سے بات ہوتی رہتی تھی، ایک دن پہلے جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا اس وقت بھی بات ہوئی، اور پھر جب وہ ایڈمٹ ہو گیا تو اس کو وہاں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ان کی بیگم صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی، بھابھی سے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا اس نے آکسیجن لگی ہوئی ہے تو بھائی وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو پھر میری ان کے چھوٹے بھائی سے جو ہے بات ہوئی، پپو سے، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ان کی جو حالت ہے وہ بہت کریٹیکل ہے۔ تو پھر رات گئے میری ان سے بات ہوتی رہی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اپنی تمام رپورٹس ہمیں دے دیں کہ ہم یہاں آپ کی جویہ صاحب کی جتنی خدمات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے پاس ان کی مالی امداد کے لیے اپلیکیشن دیں۔ ہم نے اپلیکیشن لکھی، اس کی تیاری کروائی، تمام اس کے ڈاکومنٹس جتنے بھی تھے میڈیکل وہ منگوائیں، اس کی رپورٹس منگوائی، رات گئے۔ تو آج صبح کا یہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، اور فیصل بخاری صاحب، پرویز کلیم صاحب، میں جا کے یہ پنجاب گورنمنٹ کے ہاں اس چیز کو اپلائی کریں گے۔ تو اچانک رات کو 4:30 بجے مجھے پھر فون آ گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ ایک ایسا ساتھی، اتنا قریبی دوست، ہمارا بھائی، بہت ہی باادب، سب سے بڑی بات تھی کہ وہ بڑا باادب تھا، بہت عزت کرتا تھا اپنے تمام آرٹسٹوں سے، اور بڑا ہر دل عزیز تھا، تمام آرٹسٹ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میڈم سنگیتا کا وہ بڑا چہیتا تھا، فیصل بخاری صاحب کا بڑا چہیتا تھا۔ اچانک اس کی موت نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس نے اسسٹ تو کیا میڈم سنگیتا کو بھی، اور اس کو فیصل بخاری کو، اور اس کے علاوہ بہت سے ڈائریکٹرز کو بھی اس نے اسسٹ کیا، لیکن اس نے 4 فلمیں بھی ایز اے ڈائریکٹر بنائیں، خود اس نے ایز اے ڈائریکٹر 4 فلمیں بنائیں، جس میں پہلی فلم جو اس نے بنائی اس کا نام تھا گستاخ اکھیاں، اور پھر اس نے دوسری فلم بنائی جو پہلی HD فلم ہے، پرائی تھی، وہ سرائکی زبان میں فلم تھی اور پہلی HD فلم تھی۔ بہت سے ہمارے ٹیکنیشین، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اس وقت سے کہہ رہے تھے تو یہ کی کر رہے ہیں، یہ کی بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہے جدید ٹیکنالوجی ہے، میں بنا رہے۔ وہ کہ یار ہے چھوٹی جی سکرین ہوئے گی، اے تو تصویر ہی چھوٹی ہو جاندی ہے، آرٹسٹ چھوٹے چھوٹے نظر آندے نے، کی ہوئے گا، اے نہیں ہونا ہے، فلم نہ بنا، یہ اے نہ کر، وہ نہ کر۔ لیکن وہ کرتا رہا، آخر وہ فلم کیپٹل سینما میں ریلیز ہوئی پرائی دھی کے نام سے، اور اس کے بعد پھر اس کو فلم دی ہمارے پروڈیوسر ہیں ملک پپا صاحب، ان کی فلم اس نے کی جو عیاش کے نام سے شروع ہوئی اور پھر گناہگار کے نام سے ریلیز ہوئی فلم اس کی۔ اس میں محمد رانا صاحب تھے، اور شفقت چیمہ، احمد بٹ، میں اور بہت سارے آرٹسٹ ہم نے اس میں کام کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے 4تھی فلم بنائی باغی کمانڈو کے نام سے، جو میٹروپول سینما میں ریلیز ہوئی۔
تو اس نے 4 فلمیں بھی بنائی ماشاءاللہ، اور اتنا کام کیا، اتنا انتھک اسسٹنٹ تھا. اور اب پچھلے دنوں میں کراچی تھا، میری روز بات ہوتی تھی، میڈم سنگیتا کے اسکرپٹ پہ کام ہو رہا تھا، تو کہہ رہا تھا بس اب ہماری تیاریاں ہیں، اب کاسٹنگ ہو رہی ہے. تو اچانک میڈم سنگیتا کو کرونا ہو گیا، پھر وہ جو ہے اپنا آئسولیشن میں چلی گئیں، اس کے بعد وہ دبئی چلی گئیں، اور یہ پھر اپنے گھر واپس آ گیا علی پور میں. اور اس کے بعد پھر یہ لاہور آیا، اور اس کی یہاں ATV والوں سے ملاقات ہوئی، یہاں انہوں نے کوئی سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا. بڑا خوشی خوشی آ کے مجھے بتایا کہ میری وہاں نوکری لگ گئی ہے، مجھے 60,000 مہینے پہ جو ہے وہ میں لگ گیا ہوں وہاں. تو اس کے بعد میں نے کہا بھی بہت بہت مبارک ہوا، ہمارے پاس روز اسٹوڈیو آتا تھا، اور پھر اچانک غائب ہو گیا. تو جب پھر ہم نے رابطہ کیا تو پتہ لگا کہ جی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو لاہور اس کے بھائی آ کے اس کو واپس لے گئے تھے، اور پھر وہ ملتان ہاسپٹل میں رہا. اس کے بعد جب آ گیا تو پھر میری ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ جی مجھے یہ پرابلم ہو گئے تھے، جسے جوائنٹس کو تو کنٹرول کر لیا، اب میرے جگر کا مسئلہ ہے، وہ خاصا ڈیمیج ہو گیا، اب اس کا علاج کرانا ہے. پہلے یہاں کرا رہا ہوں، پھر میں سندھ جاؤں گا، انشاءاللہ علاج کرائیں گے. تو پھر میڈم سنگیتا نے کہا ہمیں کہ بھی فوراً اس کے لیے جو سا ہے آپ فنڈز اکٹھا کریں اور اس تک پہنچائیں. تو جب تک یہ بات ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اس کی تمام ڈاکومنٹس منگائے اور ہم نے یہ کام تیاری کی، آپس میں میٹنگ کی کہ ہم یہ کام شروع کریں، اس کے لیے فنڈز اکٹھا کریں، تو رات کو اچانک یہ خبر آ گئی کہ جو حنیف جویہ ہے وہ قضائے الہی سے وفات پا گیا ہے. تو بہت ہی دکھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو غریق کے رحمت کرے، پروردگار اس کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کے تمام لواقین، اس کے 11 بھائی ہیں اور تمام شادی شدہ ہیں، 4 بہنیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے 3 بیٹے ہیں. پہلا بیٹا اس کا جو ہے 11-12 سال کا ہے، بڑا جو ہے، دوسرا جو ہے وہ تقریباً 8 سال کا ہے، اور جو تیسرا ہے وہ 5 سال کا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، اس کے درجات کو بلند فرمائے. آپ تمام دوستوں سے، میرے تمام دوستوں سے، فین سے، اور جتنے عزیز و اقارب ہے، سب سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم.